کوئی ایک صاحب نے کہا تھا کہ ہمارا نظریاتی اور ہم پاکستان کے تمام مدارس، آج آپ کے سامنے 11 مدارس کے بورڈ کے ذمہ دار موجود ہیں اور ڈائریکٹر جنرل ریلیجیس ایجوکیشن کے ساتھ اس وقت 20,000 مدارس منسلک ہیں. ایک مدرسہ، ایک مسجد بھی وطن عزیز پاکستان کے خلاف آپ کے ساتھ نہ ہے، نہ ہوگا، نہ انشاءاللہ کبھی کھڑا ہوگا. اور یہ پاکستانی قوم کا بڑا واضح پیغام ہے، قوم اور فوج کے اتحاد سے جنگوں کو جیتا جاتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فوج اور قوم میں تفریق ہے یا دہشت گردی کے حوالے سے کوئی جو ہے بود ہے، میں اس کو نہیں مانتا. میں خیبر پختونخوا میں میری ساری نوجوانی یہاں گزری ہے. 36 سال میں نے زندگی کے مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزارے ہیں. میں سمجھتا ہوں خیبر پختونخوا کی عوام بڑی غجور عوام ہے اور اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور افواج پاکستان اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. مجھے آپ بتائیے خیبر پختونخوا سے لاشیں کہاں جاتی ہیں؟ میرے پنجاب میں آتی ہیں، سندھ میں جاتی ہیں، آپ کے بلوچستان میں جاتی ہیں، آزاد کشمیر میں جاتی ہیں. تو میرا وہ فوجی افسر یا فوجی جوان کس کے لیے قربانی دے رہا ہے؟ ان دہشت گردوں کے سامنے وہ کس کے لیے کھڑا ہے؟ خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے. کیونکہ یہ جنگ نہ خیبر پختونخوا کی ہے، نہ بلوچستان کی ہے، نہ سندھ کی ہے، نہ کشمیر کی ہے، نہ پنجاب کی. یہ پاکستان کے خلاف جنگ ہے اور ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں. اور دوسرا آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ یہ فساد اس وقت بنا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا. جہاد اس وقت تک جہاد کہلائے گا جب قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، اور جب اس سے ہٹ جائے گا تو وہ فساد کہلائے گا. یہ عجیب بات یہ ہے کہ بامیان کا جو بدھا تھا وہ ملا عمر صاحب کے حکم سے گرایا گیا تھا، اور جو ان کے نام لیوا وزیر خارجہ ہے ہندوستان میں وہ اسی بدھا کی تصویر کے نیچے بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتا ہے. تو یہ سوال خود ان کو اپنے لوگوں سے کرنا چاہیے، ان کے لوگوں کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ تم کس کے ماننے والے ہو. اور دوسری بات، کشمیر کی بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے اکابرین مولانا جلال الدین حقانی، مولانا یونس خالص، مجددی صاحب، ربانی صاحب، سیار، ان سب حضرات کے ساتھ بڑا وقت گزرا ہے ہمارا. ان کا تو کشمیر کے حوالے سے ملا عمر، ان کا موقف تو بالکل مختلف تھا. اور آج اب آپ ہندوستان کی گود میں بیٹھ کے کس کو دھمکیاں دے رہے ہیں؟ پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جو آج تک 40 سال میں 1978 سے آج تک یہ کہتے رہے کہ یہ وہ قافلہ ہے جو غزوہ ہند کرے گا، پتہ چلا یہ قافلہ غزوہ ہند والا نہیں ہے. یہ تو ہندوستان کا قافلہ ہے. غزوہ ہند تو پاک فوج کرے گی انشاءاللہ تعالی، اور کر کے دکھایا ہے اور آئندہ بھی دکھائیں گے. ہم یہ بالکل جیسے مفتی صاحب نے فرمایا ہے، بڑا ہمیں واضح ہے کہ امن سے رہنا چاہتے ہیں، امن سے رہیے. ڈر خوف ہمیں اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا یقین اس بات پر ہے کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. اگر ہم آپ کے لیے سوویت کے خلاف لڑ سکتے ہیں تو اپنے وطن کے لیے کیوں نہیں لڑ سکتے؟ یہ ہمارا پیغام مجھے امید ہے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پہنچ گیا بھی ہے اور پہنچ بھی جائے گا. ہم پھر یہ کہتے ہیں، ہم جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم جنگ کے خواہش مند نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی جنگ مسلط کرے گا تو اس کو مارکہ حق جو ہے اسے ضرور یاد کر لینا چاہیے. ابھی نندن کو بھی یاد کر لینا چاہیے. اور آج جو کچھ ابھی بات کی ہے مفتی صاحب نے، یہ ہے نظریہ پاکستان کہ آج بنگلہ دیش کے اندر پاکستان کا پرچم اپنے افغان بھائی، اپنے بنگالی بھائیوں کے ساتھ پھر سر بلند ہے. پاکستان زندہ باد آج وہاں کہا جا رہا ہے. وہ ہندوستان جس نے اربوں ڈالر وہاں لگائے تھے وہ واصل جہنم ہو چکا ہے. یہی اللہ کا فضل و کرم اور احسان اس وطن پر ہے. پورے دنیا اسلام کے اندر کوئی ایک عالم ایسا بتا دیں جو اس فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کی حمایت میں جس نے فتویٰ دیا ہو. ہمارا مرکز مکہ اور مدینہ ہے، ارض حرمین شریفین ہے. امام کعبہ نے پیغام پاکستان پر دستخط کیے، امام مسجد نبوی نے پیغام پاکستان پر دستخط کیے، مفتی اعظم فلسطین نے پیغام پاکستان پر دستخط کیے. دنیا اسلام میں بڑی جامعات میں جامع ازہر کا نام آتا ہے. جامع ازہر نے پیغام پاکستان کو عربی زبان میں شائع کیا. تو مجھے کوئی بتا دے، اگر کوئی آدمی، آپ ماشاءاللہ یہاں جرنلسٹ میری برادری بیٹھی ہے،
کل کو یہاں نیچے ایک چیتھڑا جو ہے وہ نکال کے فوٹو کاپی کہے کہ میں پاکستان کا بڑا جرنلسٹ ہوں، آپ مان لیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی خدا کا خوف کر، ہمیں زندگی گزر گئی۔ تو پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء مشائخ اب ان کے سامنے یعنی ہم کیا کس کو اور قرآن جو ہے، قرآن کا تو حکم واضح ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، وہاں مسلمان کا لفظ نہیں ہے، جان کا لفظ ہے۔ تو مسلمان، اسلام، دین اسلام، شریعت کا فتویٰ وہی ہوگا جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، وہ نہیں ہوگا جو فتنہ خوارج کہے گا۔ اور سب سے بڑی دہشت گردی دنیا میں یہ ہے کہ اسلام جیسے دین کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑا جائے۔ مجھے آپ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے، اصحاب رسول، اہل بیت سے، خلفاء راشدین سے کہیں آپ کو ملتا ہے کہ بے گناہوں کو قتل کیا جائے، بچوں کو قتل کیا جائے؟ جہاد کیا ہے؟ جہاد، میدان جہاد کے اندر حکم ہے کہ سبز گھاس بغیر ضرورت کے نہ روندا جائے۔ یہاں تو معصوم بچوں کو آپ کے اے پی ایس اسکول میں جس طرح ذبح کیا گیا کیا آپ سے مخفی ہے؟ یہاں چرچ میں بیچارے ہمارے مسیحی بہن بھائیوں کو جس طرح مسجدوں میں، آپ مجھے بتائیے کہ ادھر مؤذن جو ہے اذان دے کے اقامت کہہ کے اللہ اکبر پہلی تکبیر ہے اور ادھر خودکش ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا جو قاتل ہے قرآن کریم کے اندر، یہ میرا ترجمہ نہیں ہے، یہ شیخ العربی والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے قرآن کریم کی اس آیت کے جواب میں کے ترجمے میں کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ دو لوگ کبھی جنت کا منہ نہیں دیکھیں گے، ایک وہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور ایک وہ کہ جس نے بے گناہ کسی مومن کو قتل کیا۔ تو اب فیصلہ آپ خود کر لیں۔ اور خیبر پختونخوا کی عوام کو اپنی طرف سے، اس کمیٹی کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے اور اپنے علماء، مشائخ، عوام کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دہشت گردی کی جنگ کے خلاف ہم آپ کے ساتھ ہیں، شانہ بشانہ ہے، اور رب کریم ہمیں انشاءاللہ کی ہے، نہ کشمیر کی ہے، نہ پنجاب کی، یہ پاکستان کے خلاف جنگ ہے اور ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ اور دوسرا آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ یہ فساد اس وقت بنا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ جہاد اس وقت تک جہاد کہلائے گا جب قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، اور جب اس سے ہٹ جائے گا تو وہ فساد کہلائے گا۔ یہ عجیب بات یہ ہے کہ بامیان کا جو بدھا تھا وہ ملا عمر صاحب کے حکم سے گرایا گیا تھا، اور جو ان کے نام لیوا وزیر خارجہ ہے ہندوستان میں، وہ اسی بدھا کی تصویر کے نیچے بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتا ہے۔ تو یہ سوال خود ان کو اپنے لوگوں سے کرنا چاہیے، ان کے لوگوں کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ تم کس کے ماننے والے ہو۔ اور دوسری بات، کشمیر کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے اکابرین، مولانا جلال الدین حقانی، مولانا یونس خالص، مجددی صاحب، ربانی صاحب، سیار، ان سب حضرات کے ساتھ بڑا وقت گزرا ہے ہمارا۔ ان کا تو کشمیر کے حوالے سے ملا عمر، ان کا موقف تو بالکل مختلف تھا، اور آج آپ ہندوستان کی گود میں بیٹھ کے کس کو دھمکیاں دے رہے ہیں؟ پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو آج تک 40 سال میں 1978 سے آج تک یہ کہتے رہے کہ یہ وہ قافلہ ہے جو غزوہ ہند کرے گا، پتہ چلا یہ قافلہ غزوہ ہند والا نہیں ہے، یہ تو ہندوستان کا قافلہ ہے۔ غزوہ ہند تو پاک فوج کرے گی انشاءاللہ تعالی، اور کر کے دکھایا ہے، کر کے دکھایا ہے، اور آئندہ بھی دکھائیں گے ہم۔ یہ بالکل جیسے مفتی صاحب نے فرمایا ہے، بڑا ہمیں واضح ہے کہ امن سے رہنا چاہتے ہیں، امن سے رہیے۔ ڈر خوف ہمیں اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا یقین اس بات پر ہے کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اگر ہم آپ کے لیے سوویت کے خلاف لڑ سکتے ہیں تو اپنے وطن کے لیے کیوں نہیں لڑ سکتے؟ یہ ہمارا پیغام مجھے امید ہے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پہنچ گیا بھی ہے اور پہنچ بھی جائے گا۔ ہم پھر یہ کہتے ہیں، ہم جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم جنگ کے خواہش مند نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی جنگ مسلط کرے گا تو اس کو مارکہ حق جو ہے اسے ضرور یاد کر لینا چاہیے، ابھی نندن کو بھی یاد کر لینا چاہیے۔ اور آج جو کچھ ابھی بات کی ہے مفتی صاحب نے، یہ ہے نظریہ پاکستان کہ آج بنگلہ دیش کے اندر پاکستان کا پرچم اپنے افغان بھائی، اپنے بنگالی بھائیوں کے ساتھ پھر سر بلند ہے۔ پاکستان زندہ باد آج وہاں کہا جا رہا ہے،
وہ ہندوستان جس نے اربوں ڈالر وہاں لگائے تھے وہ واصل جہنم ہو چکا ہے۔ یہی اللہ کا فضل و کرم اور احسان اس وطن پر ہے۔ پورے دنیا اسلام کے اندر کوئی ایک عالم ایسا بتا دیں جو اس فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کی حمایت میں جس نے فتویٰ دیا ہو۔ ہمارا مرکز مکہ اور مدینہ ہے، ارض حرمین شریفین ہے۔ امام کعبہ نے پیغام پاکستان پر دستخط کیے، امام مسجد نبوی نے پیغام پاکستان پر دستخط کیے، مفتی اعظم فلسطین نے پیغام پاکستان پر دستخط کیے۔ دنیا اسلام میں بڑی جامعات میں جامعہ ازہر کا نام آتا ہے، جامعہ ازہر نے پیغام پاکستان کو عربی زبان میں شائع کیا۔ تو مجھے کوئی بتا دے، اگر کوئی آدمی، آپ ماشاءاللہ یہاں جرنلسٹ میری برادری بیٹھی ہے، کل کو یہاں نیچے ایک چیتھڑا جو ہے وہ نکال کے فوٹو کاپی کہے کہ میں پاکستان کا بڑا جرنلسٹ ہوں، آپ مان لیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی خدا کا خوف کر، ہمیں زندگی گزر گئی۔ تو پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء مشائخ، اب ان کے سامنے یعنی ہم کیا کس کو اور قرآن جو ہے، قرآن کا تو حکم واضح ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ وہاں مسلمان کا لفظ نہیں ہے، جان کا لفظ ہے۔ تو مسلمان، اسلام، دین اسلام، شریعت کا فتویٰ وہی ہوگا جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، وہ نہیں ہوگا جو فتنہ خوارج کہے گا۔ اور سب سے بڑی دہشت گردی دنیا میں یہ ہے کہ اسلام جیسے دین کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑا جائے۔ مجھے آپ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے، اصحاب رسول اہل بیت سے، خلفاء راشدین سے کہیں آپ کو ملتا ہے کہ بے گناہوں کو قتل کیا جائے، بچوں کو قتل کیا جائے؟ جہاد کیا ہے؟ جہاد، میدان جہاد کے اندر حکم ہے کہ سبز گھاس بغیر ضرورت کے نہ روندا جائے۔ یہاں تو معصوم بچوں کو آپ کے اے پی ایس اسکول میں جس طرح ذبح کیا گیا، کیا آپ سے مخفی ہے؟ یہاں چرچ میں بیچارے ہمارے مسیحی بہن بھائیوں کو جس طرح مسجدوں میں، آپ مجھے بتائیے کہ ادھر مؤذن جو ہے اذان دے کے اقامت کہہ کے اللہ اکبر پہلی تکبیر ہے اور ادھر خودکش ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا جو قاتل ہے قرآن کریم کے اندر، یہ میرا ترجمہ نہیں ہے، یہ شیخ العربی والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے قرآن کریم کی اس آیت کے جواب میں کے ترجمے میں کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ دو لوگ کبھی جنت کا منہ نہیں دیکھیں گے، ایک وہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور ایک وہ کہ جس نے بے گناہ کسی مومن کو قتل کیا۔ تو اب فیصلہ آپ خود کر لیں۔ اور خیبر پختونخوا کی عوام کو اپنی طرف سے، اس کمیٹی کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے اور اپنے علماء، مشائخ، عوام کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دہشت گردی کی جنگ کے خلاف ہم آپ کے ساتھ ہیں، شانہ بشانہ ہے، اور رب کریم ہمیں انشاءاللہ فاتح بنائے گا۔ ہم نے ایک متفقہ فتویٰ جس پر تقریباً پاکستان کے 15,000 سے زائد علماء اور مشائخ کے دستخط ہیں، امام کعبہ کے دستخط ہیں، امام مسجد نبوی کے دستخط ہیں، شیخ الازہر کے دستخط ہیں، جو دنیا اسلام میں ایک ایسی دستاویز ہے کہ جس پر پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء، مشائخ اور مذاہب کے قائدین کو فخر ہے، کیونکہ سب سے پہلے جو خودکش حملوں کے خلاف فتویٰ آیا وہ بھی پاکستان کے علماء نے دیا تھا، اور اس کے بعد پیغام پاکستان کی صورت میں یہ جو دستاویز ہے یہ آئین پاکستان کے بعد سب سے مضبوط دستاویز ہے۔ اور آج یہ تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ اور مذاہب کے نمائندے جو قومی پیغام امن کمیٹی کے وفد کی صورت میں یہاں موجود ہیں،